السلام علیکم ڈیئر ویورز، پروفیسر فار یو آپ کے لیے ایک اہم ویڈیو لے کر حاضر ہے جو ایک مسلمان ہونے کے ناطے جس پہ عمل کرنا ہم پر فرض ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے 12ویں مہینے ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ کا دن منعقد ہوتا ہے۔ اس دن کا انعقاد اسلام کے 5ویں پلر یعنی کہ حج کی ادائیگی کے فوراً بعد ہوتا ہے۔ عید الاضحیٰ کا دن ہماری ایک بہت عظیم قربانی کی طرف توجہ دلاتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کی قربانی کی صورت میں پیش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی قربانی کو اتنا پسند فرمایا کہ اس کو عید کے دن کا ایک اہم رکن بنا کر مسلمانوں کے اوپر فرض کر دیا۔ جو صاحب حیثیت ہیں وہ اللہ کی راہ میں جانور قربان کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اجاگر کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہماری اصل ذمہ داری شروع ہوتی ہے، جس مقصد کو اجاگر کرنے کے لیے آج کی ویڈیو بنا رہا ہوں، اور ان چیزوں کو اپنی اس آنے والی عید کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ قربانی کے بارے میں ہمارا اسلام یہاں تک کہتا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں 3 کمرے ہیں، ان میں سے 2 کمروں کو تالا لگایا ہوا ہے، وہ فری ہے، تو اس بندے پہ بھی قربانی واجب ہے۔ اس کے ساتھ اسلام یہ کہتا ہے کہ 7.5 تولے سونا نصاب میں آتا ہے، جبکہ 52 تولے چاندی نصاب میں آتی ہے، جبکہ 52 تولے چاندی کی قیمت تقریباً 1.5 تولہ سونے کے برابر ہے۔ اگر آپ 52 تولے چاندی کے نصاب کو سامنے رکھیں تو 1.5 تولہ سونے والے ہر بندے کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ علماء اکرام یہاں تک کہتے ہیں کہ جس کے پاس 60-70 ہزار روپیہ اکاؤنٹ میں وافر موجود ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قربانیاں کی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قربانی اپنی اور ایک اپنی امت کی طرف سے ادا کی۔ اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے، قربانی ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے ساتھ اسلام یہاں تک کہتا ہے کہ جو بندہ ہفتے میں بکرا یا کٹا خرید کر کھاتا رہا ہے پورا سال، اس کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ ہر ہفتے بعد 2 ہفتے بعد بکرے کا گوشت خرید کے کھا سکتا تھا، وہ قربانی کے وقت آ کر کہے کہ میں قربانی نہیں دے سکتا، تو وہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، وہ بہت بڑا ظلم کر رہا ہے۔ اس کے اوپر قربانی واجب ہے، وہ اس کو قربانی ادا کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ایک اور بہت اہم چیز وہ یہ ہے کہ جب ہم قربانی دیں تو سب سے پہلے وہ بندہ قربانی دے جو کما رہا ہے، جو صاحب نصاب ہے۔ وہ بندہ اپنی قربانی دینے کے بعد اپنی والدہ کی طرف سے، اپنے والد کی طرف سے، اپنے دادا دادی کی طرف سے قربانی ادا کر سکتا ہے۔ جب تک وہ اپنی قربانی نہ دے، وہ دوسروں کی طرف سے قربانی نہیں دے سکتا۔ باقی سب لوگوں کے اوپر قربانی فرض نہیں ہے اس طریقے سے جس طریقے سے اس بندے کے اوپر قربانی واجب ہے جو بندہ کما رہا ہے۔ اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ بچوں کو بھی اس چیز کی ترغیب دیں کہ قربانی کتنی ضروری ہے، اور پھر جس کی قربانی ہے اس بندے کو چاہیے کہ وہ خود ساتھ لگے۔ بہتر تو یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، اگر ذبح نہیں کر سکتا تو ساتھ لگے، اور ساتھ لگے اگر وہ چھری کے اوپر ہاتھ رکھ لیتا ہے تو وہ بھی ساتھ تکبیر پڑھے، چھری چلانے والا بھی تکبیر پڑھے، چھری پہ ہاتھ رکھنے والا بھی تکبیر پڑھے، ساتھ ذبح کرے، خون کے چھینٹوں سے نہ ڈرے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کے موقع پر 63 اونٹ ذبح کیے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، 63 اونٹ ذبح فرمائے اور ان کی کتنی قربانیاں بنتی ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی عید والے دن نفیس نہیں بن جانا چاہیے، ہمیں خود اپنے ہاتھوں سے یہ سارا کچھ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اور بہت ہی اہم بات، عورت کی قربانی ہو تو عورت قربانی ذبح بھی نہیں کر سکتی، اسلام نے اس سے بھی منع کیا ہے، اور عورت قربانی کا جانور فروخت بھی نہیں کر سکتی۔ کوئی عورت مارکیٹ میں جا کے قربانی کا جانور فروخت بھی نہیں کر سکتی۔ عورت کے نام پر مرد قربانی کو ذبح کرے گا، مرد قربانی کا جانور خریدے گا، اور مرد ہی قربانی کا جانور فروخت کرنے والا ہو۔ اس چیز سے بھی اسلام نے منع کیا ہے، اس چیز کے اوپر بھی غور کرنا ہے اور اس چیز پہ بھی عمل کرنا ہے، کیونکہ پچھلے دنوں لاہور میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک عورت جانور فروخت کر رہی تھی، اس کی بھی ویڈیو لوگوں نے دیکھی، اور ایک عورت جانور کو ذبح کر رہی تھی۔ تو ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنی ہے۔ پھر قربانی کے جانور کی عمر کے بارے میں بھی اسلام نے بہت واضح بتا دیا کہ دمبا 6 مہینے کا، بکرا 1 سال کا، گائے اور بیل 2 سال کا، اونٹ 5 سال۔ اسلام نے اتنا صاف بتایا ہے کہ اتنی عمر کا جانور قربانی کے لیے جائز ہے۔ اس سے مزید اگر کوئی احتیاط برتنا چاہے تو اس کے دانت چیک کر سکتا ہے۔ دانت چیک کرنے سے اس کا مزید شک دور ہو جائے گا اور اس میں مزید اخلاص آ جائے گا۔ اور حاملہ جانور کو بھی قربان نہیں کرنا، اس چیز کی بھی تصدیق کرنے کی کوشش کریں کہ یہ جانور حاملہ تو نہیں ہے، اگر وہ حاملہ ہے تو اس کو قربان مت کریں۔ اس لیے کوشش کریں کہ میل جانور خریدیں اور اس کو قربان کریں۔ اللہ کی راہ میں قربانی کرتے وقت اچھی سے اچھی چیز خریدنے کی کوشش کریں
اور اچھی سے اچھی چیز قربان کریں۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور بہت ہی اہم اور زبردست بات، کل کو 10 ذی الحج ہونے والی ہے، تو 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی شام تک تکبیر تشریق بھی پڑھی جائیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، للہ الحمد۔ اللہ کے نزدیک ابن آدم کا سب سے پسندیدہ عمل 10 ذی الحج کو قربانی کرنا ہے۔ قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنی اصلی حالت میں آئے گا اور اس بندے کی بخشش کروا کے اس کو جنت میں لے جائے گا۔ اس لیے قربانی کرنے کی انتہا حد تک کوشش کریں۔ پھر اس میں ایک اور انتہائی اہم چیز وہ یہ ہے کہ بڑے جانور میں قربانی کے 7 حصے ہوتے ہیں۔ 7 کے 7 بندوں کی نیت قربانی کی ہو۔ مثال کے طور پر 6 لوگ اکٹھے ہو گئے، ان کے 6 حصے بن گئے، 7واں حصہ ابھی باقی تھا، تو وہ تمام لوگ ایک ایسے بندے کے پاس گئے جس نے پہلے 2-3 بکرے خریدے ہوئے تھے قربانی کے لیے، تو وہ امیر آدمی تھا، تو انہوں نے جا کے اس سے کہا کہ آپ 7واں حصہ رکھ لیں۔ تو اس نے پہلے تو نہ کی، اس نے کہا میں نے تو بکرے خریدے ہوئے ہیں، لیکن اسرار کے بعد اس نے ایک 7واں حصہ رکھ لیا اور ذہن میں یہ سوچا چھوٹے جانور کی تو 3 میری قربانیاں تھی، بڑے جانور کی قربانی کا جو گوشت آئے گا اس میں سے قیمہ شیمہ بنوا لیں گے یا اس کو اس طریقے سے ٹکے شکے بنا کے کھا لیں گے۔ تو اب اس بندے کی وجہ سے ان 6 بندوں کی قربانی کے اوپر بھی اثر پڑے گا، یعنی 6 بندوں کی نیت قربانی کی ہو، 7ویں بندے کی نیت گوشت کھانے کی ہو تو 7 کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس چیز سے بھی ہمیں احتیاط کرنی ہے اور اس چیز سے بھی محتاط رہنا ہے۔ اس کے علاوہ اب کسی دوسرے کے نام پر قربانی کرنے کے بارے میں بھی بتاتا چلوں کہ کسی دوسرے کے نام پر بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں جب آپ اپنی قربانی کرنے کے بعد آپ کے پاس اتنی گنجائش رہ جائے، اپنے والد کی، اپنی والدہ کی، اپنے پیر کی طرف سے یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اپنی قربانی کرنے کے بعد اتنی گنجائش موجود ہے۔ جیسا کہ کچھ لوگ بڑا جانور خریدتے ہیں جس میں 7 قربانیاں ہوتی ہیں، ایک اپنی قربانی اس میں رکھ لیتے ہیں، ایک اپنی بیوی کی، 2 اپنے والدین کی، باقی 3 قربانیاں اپنے پیر کے نام کی، اپنے نبی کے نام کی، اپنے دادا دادی کے، نانا نانی کے، کسی کے بھی نام کی قربانی رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی بہترین عمل ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی دینا تو سبحان اللہ، اس کا تو کیا ثواب ہوگا۔ تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہے، اس چیز پہ بھی عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب ایک اور بہت ہی بہترین بات آپ کو بتاتا ہوں، اگر کوئی بندہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کر رہا ہے تو اس گوشت کو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کی گئی ہے، اگر وہ گوشت اس بندے کو کھلا دیا جائے جس کا حافظہ کمزور ہے تو اس کا حافظہ بہتر ہو جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر میں نے علماء کرام سے یہ بھی سنا ہے کہ اگر وہی گوشت اس بندے کو کھلا دیا جائے کہ جو گناہ چھوڑنے سے باز نہیں آ رہا، تو یہ قربانی کا گوشت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کی گئی ہے، کھانے کے بعد وہ گناہوں سے نفرت کرنے لگے گا۔ کتنی بہترین چیز ہے اور کتنا بہترین عمل ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز پہ بھی عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ تو تمام حقائق ہو گیا قربانی کے بارے میں، قربانی دینے کے بارے میں، جانور کے بارے میں اور قربانی کے واجب ہونے کے بارے میں۔ اب آ جاتے ہیں قربانی کے بعد کے عمل کی طرف، جو کہ ہے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس جانور کو ٹھنڈا ہونے دیں، تھوڑا ویٹ کریں، اسی وقت گرم جانور کو، اسی وقت تڑپتے ہوئے جانور کو کھال اتارنے کے لیے لٹکائیں مت، اس کو تھوڑی دیر پڑا رہنے دیں۔ اس چیز کی بھی احتیاط کرنی ہے، یہ بھی بہت ضروری چیز ہے۔ گوشت کے تقسیم اور قربانی کے جانور کی تقسیم، اور اب اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ قربانی کے جانور کا کوئی حصہ بھی بعوض معاوضہ آپ کسائی کو ادا نہیں کر سکتے، نہ کھال، نہ پائے، نہ سری، نہ گوشت، کوئی بھی اس کا حصہ آپ معاوضے کے عوض کسی کو نہیں دیں گے۔ غریب ہونے کے ناطے آپ اس کے گوشت میں سے حصہ ضرور دے سکتے ہیں لیکن معاوضے کے طور پر نہیں دے سکتے۔ قربانی کے جانور کے گوشت کی تقسیم کا سب سے بہترین طریقہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اسلام کی روشنی سے پتہ چلتا ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے جو کہ برابر ہوں، اور ان میں سے ایک حصہ اپنے گھر کے استعمال کے لیے رکھا جائے، جبکہ دوسرا حصہ فیملی اور دوستوں کے لیے اور تیسرا حصہ غریب غربا کے لیے۔ ہاں، اگر آپ کے گھر میں گزارا نہیں ہو پا رہا ایک حصے سے، تو آپ دوسرے حصے میں یا تیسرے حصے میں سے کچھ حصہ اپنے گھر میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ہرگز اس لحاظ سے نہیں دیکھنا کہ آپ گوشت کو سٹاک کر لیں۔ ہاں، موجودہ وقت میں اگر آپ کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی تو آپ موجودہ وقت میں اس گوشت کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اسی گوشت کو آپ ذخیرہ نہیں کر سکتے۔
اگر کوئی بھی بندہ اجنبی ہو یا جاننے والا ہو آپ سے گوشت کی طلب کرتا ہے، آپ اس کو اس کا حصہ دیں۔ اگر آپ کے گھر گوشت ختم ہو گیا ہے، آپ اس کو نہیں دے سکتے، تو آپ نے اس کو جھڑکنا نہیں ہے، اخلاقی طریقے کے ساتھ اس کو منع کریں اور واپس بھیج دیں۔ غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینے سے منع کیا گیا ہے۔ زیادہ بہتر اور زیادہ ثواب والا کام یہی ہے کہ آپ قربانی کے گوشت کو مسلمانوں میں تقسیم کریں، غریب مسلمانوں میں تقسیم کریں، ضرورت مند مسلمانوں میں تقسیم کریں۔ ہاں، انتہائی ضرورت مند کوئی ایسا بندہ آ گیا تو اس کو نیک نیتی کے ساتھ اگر آپ نے گوشت دے دیا تو وہ آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ اس میں سے بھی آپ کے لیے کوئی فلاح کا راستہ نکال دے، لیکن کوشش یہ کریں کہ آپ اس گوشت کو مسلمانوں تک پہنچائیں۔ اور اگر آپ کے نزدیک آپ کے محلے میں کوئی غریب رہتا ہے تو اس کی مدد کریں اور اس کو بھی عید کی خوشیوں میں مکمل طور پر شامل ہونے کا موقع فراہم کریں۔ اور قربانی کے دن روزے کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ روزہ رکھنا ضروری ہے، اس بارے میں بھی کوئی حکم نہیں ہے۔ ہاں، یہ بہت ہی اچھی چیز ہے کہ آپ پہلا کھانا قربانی کے جانور کے گوشت سے کھائیں، یہ زیادہ بہتر چیز ہے۔ اگر آپ شوگر کے مریض ہیں، بھوکے نہیں رہ سکتے، کوئی مجبوری ہے تو آپ چیز کھا سکتے ہیں، اس میں منع نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ قربانی کے جانور کے ساتھ اس دن کا پہلا کھانا کھائیں گے تو یہ سب سے اچھی چیز ہے۔ اس چیز کے اوپر بھی غور کرنا اور اس چیز پہ بھی عمل کرنے کی کوشش کرنی اور دوسروں کو بتانا ہے۔ یہ تمام چیزیں، تمام حقائق جو کہ قربانی کے بارے میں 10 تاریخ کو ہمیں فالو کرنے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اگر اس میں انجانے میں کوئی غلط بیانی ہو گئی ہو تو اس چیز کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ اس چیز کو جاننے کے لیے، اس چیز کی تصحیح کے لیے آپ کسی بھی عالم کی طرف رجوع بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیت کی بنیاد پر ثواب عطا کرے اور ہمیں ہمیشہ اسلام کے اوپر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی بھی قربانی قبول فرمائے اور میری بھی قربانی قبول فرمائے۔ جزاک اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔